ارتقاء سے مراد پے در پے نسلوں میں آبادی کی جینیاتی ساخت میں بتدریج تبدیلی ہے۔ یہ ارضیاتی تاریخ میں حیاتیات میں مشاہدہ کی جانے والی تبدیلیوں کی وضاحت فراہم کرتا ہے، جب اس کا موازنہ آج کے حالات سے کیا جائے۔ ارتقاء کی بنیاد تھیوری پر ہے۔ ایک نظریہ ایک ایسی وضاحت ہے جو اچھی طرح سے ثابت شدہ شواہد پر مبنی ہے، جس کا بار بار تجربہ کیا گیا ہے اور جسے سائنسی برادری نے قبول کیا ہے۔ لمارک ازم ابتدائی ارتقائی نظریہ نے تجویز کیا کہ افراد نے اپنی زندگی کے دوران ایسی خصوصیات حاصل کیں جن سے بقا میں مدد ملی۔ یہ خصوصیات پھر اولاد کے ذریعہ وراثت میں مل سکتی ہیں۔ ڈارون ازم یہ بعد میں چارلز ڈارون کے ذریعہ دریافت کیا گیا کہ ایسے خصائص کے ساتھ پیدا ہونے والے افراد جو زندہ رہنے میں مدد فراہم کرتے ہیں اپنے ماحول کے لیے زیادہ موزوں ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کے ان موافق خصلتوں کو دوبارہ پیدا کرنے اور منتقل کرنے کے لیے زیادہ دیر تک زندہ رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ ایویڈنس فار ایولیوشن بہت سی جینیاتی، جسمانی آثار قدیمہ اور جغرافیائی دریافتیں کی گئی ہیں جو نظریہ ارتقاء کی حمایت کرتی ہیں۔ ان میں شامل ہیں تقابلی اناٹومی، سلامتی یکسانیت، فوسل ریکارڈ، کمپیریٹیو اناٹومی، موجودہ دور کی اناٹومی، عبوری اور آبائی جانداروں کا ایک دوسرے سے موازنہ کرنا، جنین یا درمیانی شکلوں کے علاوہ جسم کے مختلف ڈھانچے کے درمیان مماثلت اور فرق کی بصیرت فراہم کرتا ہے۔ ارتقائی تعلق کی ڈگری کو پہچاننے کے لیے اندرونی اور بیرونی دونوں شکلوں کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے اور جانداروں کے درمیان کام سے منسلک کیا جا سکتا ہے۔ جس چیز کا موازنہ کیا جا رہا ہے اس پر انحصار کرتے ہوئے ڈھانچے کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ ہم جنس مشابہ ویسٹیجیل ہومولوگس سٹرکچرز یہ ڈھانچے بیرونی طور پر مختلف نظر آتے ہیں، تاہم اصل میں دو پرجاتیوں کو ایک مشترکہ اجداد سے جوڑتے ہیں۔ ڈھانچے بنیادی طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن شکل، سائز وغیرہ میں مختلف ہوتے ہیں۔ ان اختلافات کو اس بات سے منسوب کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ڈھانچے نے بقا کے لیے ماحولیاتی انتخاب کے منفرد دباؤ کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ مثالوں میں شامل ہیں پینٹاڈیکٹائل اعضاء، کشیراتی دل کیڑے کے منہ کے حصے، مولسک پاؤں۔ ہومولوگس سٹرکچرز پینٹاڈیکٹائل اعضاء پینٹاڈیکٹائل اعضاء ہمیں جنس ساخت کی سب سے مشہور مثالوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہڈیوں پر مشتمل ہوتا ہے جو ٹیٹراپوڈ کشیرکا کے ضمیمہ بناتے ہیں اور اکثر بازو کا حوالہ دیتے ہیں، حالانکہ ٹانگ کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں۔ مختلف ہڈیاں سائز، موٹائی اور سمت میں مختلف ہوں گی۔ اس بات پر منحصر ہے کہ مخصوص نوع اس عضو کو کس چیز کے لیے استعمال کرتی ہے: تیراکی، پکڑنا، چڑھنا، کھودنا وغیرہ۔ سکوپولا فالنگز، کارپلس ulna radaس، ہیومرس۔ ہومولوگس سٹرکچرز پینٹاڈیکٹائل اعضاء لفظ کی ابتدا پینٹا 5، ڈیکٹائل انگلی۔ کیا آپ پینٹاڈیکٹائل اعضاء کی ہڈیوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ انالگس سٹرکچرز یہ آپ کو یہ سوچنے میں گمراہ کر سکتے ہیں کہ دو پرجاتیوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ ڈھانچے شکل میں ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ حالانکہ قریب سے معائنہ کرنے پر یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ڈھانچے اگرچہ ظاہری شکل میں ایک جیسے ہیں، حالیہ مشترکہ نسب کا نتیجہ نہیں ہیں۔ شکل، سائز، رنگ وغیرہ میں مماثلتیں اسی طرح کے ماحولیاتی دباؤ کا سامنا کرنے والے حیاتیات سے منسوب کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے بقا میں مدد کے لیے اسی طرح کے ڈھانچے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ستنداریوں، پرندوں اور کیڑوں کے پروں، مچھلیوں اور سمندری ستنداریوں کے پیچھے والے پنکھ نال، اور مرسوپیل ستنداریوں کے گلائٹنگ پنکھ مثالوں میں شامل ہیں۔ ایناٹومیکل ڈھانچے جو موجود ہیں لیکن جدید دور کے جانداروں میں اب کام نہیں کرتے، انہیں ویسٹیجیل ڈھانچے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی موجودگی ان کے آباء و اجداد میں فعالیت کی نشاندہی کرتی ہے۔ لہٰذا اگر جدید دور کی دو انواع کی ساخت ایک جیسی ہے تو یہ مشترکہ نسب کا ثبوت ہے۔ مثالوں میں شامل ہیں عقل کے دانت، اپینڈکس کیکم دم کی ہڈی، پرندوں کے بغیر پرواز کے پنکھ ویل کا شرونی۔
कशीराती जानवरों की दर्जाबंदी इस तरह की जाती है कि वो दर्जाए झैल खसूसियात का इश्तराक करते हैं। खोखली परशिठी, आसाब की हड्डी, एक कशीर का कॉलम में तैयार होती है। फोरिंजेल पाउच, गुल के टुकड़े नॉट चौड़, रेड़ की हड्डी में तैयार होता है। मकद के बाद की दमजतनी हालिये में और इस तरह करीब से जुड़ी हुई दो अनवा हैं। इनके एम्बैरोज जिस्मानी तौर पर इतने ही ज्यादा मिलते जुलते नजर आएंगे। तरक्की के आगाज, मॉलिक्यूलर होमोजेनी, फ्रीक्वेंसी, मौजूदगी, गैर मौजूदगी, नाइट्रोजन बेसिस की तरतीब, जीन्स, क्रोमोसोम, अमीनो एसिड, प्रोटीन और पूरे जीनम का मुआजना करना शामिल है। मौसलतों और फिरकों की निशानदही करके महफूज शुदा जीन्स के सेट जो कि टैक्सन की खुसूसियात का तयन करते हैं की निशानदही की जा सकती है। दूसरों के मुकाबले में दो प्रजातियों के दरमियान जीनियाती फर्क जितने कम होते हैं उनका इतना ही करीबी ताल्लुक होता है। इर्तकाई फासला, जियोलॉजिक टाइम के सिलसिले में हालिया प्रजातियों का इन्हिराफ किस तरह हुआ, फिर मिकदारी तौर पर नापा जा सकता है। ट्रांजिशनल फॉसल्स, फॉसिलाइज्ड अनवा जो मौजूदा दौर के नस्लों के साथ खसाइस का इश्तराक करती हैं, उभूरी फॉसल्स कहलाती हैं, चूंकि वो एक से ज्यादा प्रजातियों के साथ शक्ल में मुमासलत की नुमाइश करते हैं। इनका इस्तेमाल रिश्तेदारी और मुश्तरका नस्ब का तयन करने के लिए किया जा सकता है। आर्कियोप्टेरिक्स, रेंगने वाले और एवियन परिंदों का आबाओ अजदाद, जिसके परों, पंखों, तराजू और दांत थे। टिक तालिक, एक चार टांगों वाली नीम आबी मछली जो टीट्रापोडिस, चार टांगों वाले ज्यादातर जमीनी जानदार की इर्तकाई तारीख की निशानदही करती है। इन समरी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिंदा, मादूम, उबूरी और या जनीन शक्लों के दरमियान जिस्मानी खुसूसियात का मवाजना। ढांचे को हम जिन्स, मुशाबे या वेस्टिजियल के तौर पर दर्जाबंदी किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर होमोजेनी, नाइट्रोजन बेस की तरतीब, जीन, अमीनो एसिड की तरतीब, प्रोटीन और पूरे जीनोम का मवाजना। फॉसिल रिकॉर्ड, उबूरी शक्लों और तकाबली एनाटॉमी के बारे में मालूमात फराहम करता है। फॉसिल डेटिंग के जरिए इर्तिकाई फासले और ताल्लुक की निशानदही करता है।